اس ویڈیو میں ہم 5 ابواب، باب ضرب یضرب، باب سمع یسمع، باب فتح یفتح، باب کرم یکرم اور باب حسب یحسب، ان 5 ابواب کے بے شمار مصادر اور ان کے ترجمے اور ان ابواب سے بننے والی تمام گردانیں اور ان کے بننے والے تمام صیغے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان سب کو تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھیں گے۔ نہایت آسانی سے سمجھاؤں گا، اپنی ایک ایپ کے ذریعے سے سمجھاؤں گا۔ یہ پوری تفصیلات آپ کو PDF کی صورت میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی، اور جس ایپ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس ایپ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس ایپ کو اپنے پاس انسٹال کر کے ایسے ہی مشق کر سکتے ہیں جیسے اس سبق میں آپ کے سامنے میں مجرد کے ان بقیہ ابواب کو مکمل کھول کے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اسپانسر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محترم محمد فیصل شہزاد صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام اور بچوں کے رسالے آشیانہ کے مدیر ہیں، اور ان کا آشیانہ پبلیکیشن بھی ہے جس کا پورا لنک اور جس کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہاں نیچے واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان کی بہت سی ادبی کتابیں ہیں، بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، وہ آپ گھر بیٹھے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ باب ضرب یضرب میں ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ باب فتح یفتح میں ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ باب سمع یسمع میں ماضی کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اور مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے۔ باب کرم یکرم میں ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتا ہے۔ اور باب حسب یحسب میں ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ یہ تھی موٹی سی تفصیلات جو ان تمام ابواب کی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر علم الصرف کا مکمل کورس آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، پہلے مکمل علم الصرف کے گزشتہ تمام اسباق ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد یہ سبق آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اب ایک ایک کر کے ہر باب کو اور ان سے بننے والی تمام گردانوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر باب کے مصادر آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے، اس میں ہمارا ثلاثی مجرد کا مکمل باب مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بڑھیں گے ثلاثی مزید فی کی طرف۔ ثلاثی مجرد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 8 ابواب ہوتے ہیں، 5 مجرد کے اور 3 شاذ کے۔ تو 5 مجرد کے اس ویڈیو میں مکمل ہو جائیں گے، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ 3 جو شاذ ہیں یعنی کم استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حسب یحسب ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں ہو جائے گا۔ دوسرا کاد یکاد ہے، جو صحیح نہیں ہے، اجوف ہے، تو اجوف کے باب میں اس کو آپ سمجھ سکیں گے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ کاد یکاد اصل میں تھا کود یکودو، یعنی ماضی میں عین کلمہ اس کا مضموم ہے، اس پر پیش ہے، اور مضارع میں اس کے عین کلمے پر زبر ہے۔ تو اب یہ کود یکودو جو ہے، اس میں چونکہ تعلیل ہوئی ہے اور کود سے کادا بنا اور یکودو سے یکادو بنا، تو یہ کادا یکادو جو ہے یہ آپ کو اجوف کے باب میں سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 8واں اور آخری باب، اور جو کہ شاذ کے 3 ابواب میں سے تیسرا ہے، وہ ہے فضیل یفضل، جس کے ماضی کے عین کلمے میں کسرہ ہو اور مضارع کے عین کلمے میں پیش ہو۔ یہ پہلے استعمال ہوا ہوگا کبھی، فی الحال اس کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں، علماء صرف اور ماہرین، کہ یہ اب متروک ہے۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے اس کا کوئی مادہ اس وقت بھی استعمال میں ہو اور میرے علم میں نہ ہو، تو فی الحال ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باب افتعال اور استفعال سے اپنا ثلاثی مزید فی کے سفر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں باب ضرب یضرب کو۔
اور اس کے مصادر میں سے ہم الضرب مارنا کو لیتے ہیں۔ ضرب یضرب، ضرب کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا۔ اس کی ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہاں آپ ضاد اور دواد والے مخرج کو فی الحال نظر انداز کر دیں کیونکہ یہ تجوید کا سبق نہیں ہے، اور گردان پہ فوکس رکھیں۔ اچھا، اس میں پھر ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان دیکھیں۔ ضریبا، ضریبا، ضریبو، ضریبت، ضریبتا، ضریبنا، ضریبتا، ضریبتما، ضریبتم، ضریبتی، ضریبتما، ضریبتن، ضریبتو، ضریبنا۔ یہ ہو گئی اس کی ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان۔ اور ماضی مطلق منفی معروف میں شروع میں ما آ جائے گا، اسی طرح ماضی مطلق منفی مجہول میں ماضی مجہول کے شروع میں ما آ جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلی گردانوں کی طرف۔ ماضی قریب، بعید، احتمالی، تمنائی، وہ سب اسی طرح بنیں گی۔ ماضی استمراری چونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے تو مضارع کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے یضربو۔ یضربو، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب۔ یہاں دوبارہ بتا دوں، یضرب کا مطلب ہے وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا، یضربانی وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اسی طرح 14 صیغوں کے پوری گردان کا ترجمہ ہوگا۔ مضارع مثبت معروف کی گردان آپ نے دیکھ لی۔ مضارع مثبت مجہول اسی طرح بنے گا جس طرح ہم نے فتح یفتح سے بنایا تھا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مضارع کی جو منفی کی گردان ہے اس میں شروع میں لا آ جائے گا، مضارع مجہول کی منفی کی گردان میں بھی شروع میں لا آ جائے گا۔ ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان دیکھیں۔ کانا یضرب، کانا یضربانی، کانو یضربون، کانت تضرب، کانتا تضربانی، کن یضربن، کنت تضرب، کنتما تضربانی، کنتم تضربون، کنتی تضربین، کنتما تضربانی، کنتن تضربن، کنت اضرب، کننا نضرب۔ یہ اس کی ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان ہو گئی۔ اور اسی طرح اس کی مجہول کی گردان کانا یضرب، جو کہ آپ کانا یفتح کے تحت پڑھ چکے ہیں، اسی طرح بنے گی۔ باقی گردانیں دیکھ لیتے ہیں۔ نفی جہت بلم معروف، نفی جہت بلم مجہول آ گیا، یہ نفی جہت بلم معروف کی گردان بنے گی۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربن، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربن، لم اضرب، لم نضرب۔ اور اس کی مجہول اسی طرح بنے گی جو ہم لم یفتح میں پڑھ چکے ہیں۔ نفی تاکید بلند کی گردان۔ لن یضرب، لن یضربا، لن یضربو، لن تضرب، لن تضربا، لن یضربن، لن تضرب، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربن، لن اضرب، لن نضربا۔ اس میں واحد کے جو صیغے ہیں ان کے آخر میں زبر آتا ہے۔ اور ضرب یضربو کا جو خاص جو فرق ہے دوسرے ابواب سے ثلاثی مجرد کے، وہ ہے مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوگا اور ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی باقی گردانیں جو ہیں، لام تاکید ثقیلہ معروف کی۔ لیضربن، لیضربان، لیضربن، لتضربن، لتضربان، لیضربنان، لتضربن، لتضربان، لتضربن، لتضربن، لتضربان، لتضربنان، لاضربن، لنضربن۔ اور مجہول تو اسی طرح بنے گی، اور لام خفیفہ کی گردان بھی اسی سے بن جائے گی، لیضربن، لیضربن وغیرہ۔ امر معروف کی گردان اس کی دیکھیں۔ امر حاضر کے چھ صیغے بیچ میں ہیں۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اور امر غائب کی بنے گی لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربن، لیضرب، لنضرب۔ اسی طرح امر مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں، اور وہ تو اسی طرح بنے گی جو ہم نے فتح یفتح میں پڑھی تھی۔ لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا۔ یہ 6 حاضر کے ہو گئے بیچ والے، اور شروع کے 6 اور آخر کے 2 ملا کر امر غائب مجہول کی گردان بنے گی لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربن، لیضرب، لنضرب۔ اسی طرح اس میں پھر نون ثقیلہ لگ جائے گا، نون خفیفہ لگ جائے گا، اور آگے پھر نہیں کی جو گردان ہے نہیں معروف کی، اس میں حاضر کی پہلے پڑھتے ہیں۔ نہیں حاضر معروف، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ اور نہیں غائب کی بنے گی لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربن، لا اضرب، لا نضرب۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف وغیرہ سب وہی بنیں گے جو ہم فتح یفتح سے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس میں جو ہے، اس میں ظرف کی جو گردان ہوتی ہے وہ ہے مضربن، مضربانی، مضاربو۔ باب ضرب یضرب میں مضربن ہے، اور نصر ینصر کر دیتے ہیں تو یہ مضربن ہو جائے گا، اور فتح سمیع یسمع میں بھی مضربن ہو جائے گا، فتح یفتح میں بھی مضربن ہو جائے گا۔
اور کرم یکرم میں بھی مضربن ہو جائے گا، اور حسیب یحسب میں پھر مضربن ہوگا۔ تو جس کا عین کلمہ مکسور ہو اس میں ظرف کی گردان میں پہلے صیغے میں عین کلمہ مکسور رہے گا، جس کا عین کلمہ مضموم ہو مضارع میں اور یا پھر مفتوح ہو تو اس میں ظرف کے اندر عین کلمہ مفتوح رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ نصر ینصر سے منصورن بنے گا، منصرن بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی باب ضرب یضرب کی ساری گردانیں جو ہم نے ملاحظہ کر لیں۔ اب باب سمیع یسمع دیکھ لیں، اور آسانی سے سمجھنے کے لیے صرف کبیر کو ہم صرف صغیر میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم مصادر میں سے پہلے سمیع یسمع کا مادہ لے لیتے ہیں۔ سمع یسمع سمعا فهو سامع وسمع یسمع سمعا فذاک مسموع۔ دیکھیں صرف صغیر اور صرف کبیر میں کیا فرق ہے۔ صرف کبیر جو ہے وہ پوری گردان ہوتی ہے 14 صیغوں کی، ماضی مطلق میں 14 صیغے، ماضی مضارع میں 14 صیغے، اس میں فاعل کی پوری گردان 6 صیغوں کی ہو یا بڑی والی ہو، اس میں مفعول کی گردان 6 صیغوں کی ہو یا بڑی والی ہو، اس میں اعلیٰ کی پوری گردان۔ ان تمام گردانوں میں سے ہر ایک کا اگر پہلا صیغہ لے لیا جاتا ہے تو اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ پھر صرف صغیر کے اندر بھی ایک مختصر ہوتی ہے، ایک مفصل ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر صرف صغیر آپ کے سامنے ہے۔ مفصل کے اندر پھر جو گردانیں اس میں شامل نہیں کی گئی ان کے بھی پہلے صیغے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو مختصر صرف صغیر ہے سمع ماضی مطلق کا پہلا صیغہ، یسمع فعل مضارع کا پہلا صیغہ، سمعا مصدر ہے، اور فہو کا مطلب ہے پس وہ سامع سننے والا ہے، سامع اس میں فاعل ہے۔ یہ فہو کر کے اصل میں اس کو ایک بامعنی جملہ بنایا جاتا ہے کہ سمع اس نے سنا، یسمع وہ سن رہا ہے، سمعا اچھی طرح، اور پس لہذا وہ کیا ہے، سننے والا ہے۔ فہو سامع لہذا وہ ایک سننے والا مرد ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی سنا تھا، وہ اس وقت بھی سن رہا ہے اور خوب سن رہا ہے، تو وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامع ہے، یعنی وہ سن رہا ہے۔ جیسے رمضان میں جو تلاوت تراویح پیچھے کھڑے ہو کے سنتا ہے اور جو لقمہ بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو بطور خاص ہم سامع کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر مقتدی سامع ہوتا ہے لیکن اس کو ہم بطور خاص سامع کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ یہ فہو اور فضا کا کیوں لاتے ہیں۔ ہوا کا مطلب بھی وہ ہے اور ذاکا کا مطلب بھی وہ ہے۔ ہوا ضمیر ہے اور ذاکا اس میں اشارہ ہے۔ وسمع سمع ماضی مجہول کا پہلا صیغہ، یسمع مضارع مجہول کا پہلا صیغہ، سمعا مصدر ہے اور مسموع اس میں مفعول ہے۔ پھر الامر یعنی امر کی جو گردانیں ہیں، اسمع واحد حاضر واحد مذکر حاضر، لتسمع یہ امر حاضر مجہول کا پہلا صیغہ، لیسمع امر غائب معروف کا پہلا صیغہ، لیسمع امر غائب مجہول کا پہلا صیغہ۔ اور اسی طرح والنہی نہیں کی جو گردان ہے اس میں لا تسمع نہیں حاضر معروف کا پہلا صیغہ، لا تسمع نہیں حاضر مجہول کا پہلا صیغہ، لا یسمع نہیں غائب معروف کا پہلا صیغہ، لا یسمع نہیں غائب مجہول کا پہلا صیغہ۔ والاسماء کا مطلب ہے اسماء مشتقات، یعنی یہ تو تھے افعال، اور اسماء مشتقات جو ہیں اس میں سامع اور مسموع تو اوپر آ گیا، باقی جو اسماء ہیں وہ ہیں مسمع اس میں ظرف، مسمع اس میں اعلیٰ صغریٰ، مسمعۃ اس میں اعلیٰ کبریٰ، مسماع اس میں اعلیٰ وسطیٰ اور مسمع اس میں اعلیٰ کبریٰ، اسمع اس میں تفضیل مذکر اور سمع اس میں تفضیل مؤنث۔ تو یہ اس کی ایک مختصر صرف صغیر ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس سے پھر پوری گردان سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہم کو پتہ چل گیا کہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ سمع ہے تو پوری گردان بنے گی سمع سمع سمیع سمع سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا۔ جب ہم کو پتہ چل گیا کہ مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ یسمع ہے تو اس کی پوری گردان بنے گی یسمع یسمعان یسمعون تسمع تسمعان یسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعین تسمعان تسمعن اسمعون اسمع۔ اسی طرح سامعون سامعان سامعون سامعات سامعاتان سامعات۔ اسی طرح پھر سمع 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 الی آخرہ، یسمع یسمعان یسمعون الی آخرہ، مسموع مسموعان الی آخرہ۔ اسمع اسمع اسمعوا اسمعی اسمع اسمعنا یہ امر کی گردان ہو گئی۔ لا تسمع لا تسمع لا تسمعوا لا تسمعی لا تسمع لا تسمعنا یہ نہیں کی گردان ہو گئی۔ اسی طرح اسماء مشتقات کے جو پہلے صیغے ہیں تو ان کے پہلے صیغے سے ہم کو پوری گردان پتہ چل جائے گی کہ عین کلمے کی حرکت کو کیا رکھنا ہے۔ ثلاثی مجرد میں یہ یاد رکھے کہ عین کلمے کی حرکت کو معلوم رکھنا اصل ہوتا ہے۔ نصر ینصر میں عین کلمے کی حرکت ماضی میں کیا ہے، مضارع میں کیا ہے۔ ضرب یضرب میں عین کلمے کی حرکت ماضی میں کیا ہے، مضارع میں کیا ہے۔ سمع یسمع میں عین کلمے کی حرکت ماضی میں کیا ہے، مضارع میں کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں باب فتح یفتح پہ، اور مصادر میں سے ہم الفتح کھولنا لے لیتے ہیں۔ تو اس کی صرف صغیر آ گئی مختصر والی، فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فذاک مفتوح، الامر افتح لتفتح لیفتح لیفتح، والنهی لا تفتح لا تفتح لا یفتح لا یفتح، والاسماء مفتح مفتح مفتحۃ مفتاح افتح فتحا۔ یہ مختصر صرف صغیر ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلی صرف صغیر کیا ہوتی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فذاک مفتوح، ما فتح ما فتح لم یفتح لم یفتح لا یفتح لا یفتح
لن يفتح لن يفتح لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن الأمر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح افتحن لتفتحن ليفتحن ليفتحن افتحن لتفتحن ليفتحن ليفتحن والنهي عنه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح لا يفتح لا يفتح لا تفتحن لا تفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا يفتحن لا يفتحن. آگے پھر الظرف منه مفتح مفتحان مفاتيح والآلة منه مفتح مفتحة مفتحان مفتحتان مفاتيح. اور والظرف اسم تفضیل مذکر منه افتح والمؤنث منه فتح وتثنيتهما افتحان وفتحيان والجمع افتحون وفتحیات وفتح. یہ اس طریقے سے الفاظ کا ہے کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں مختلف کتابوں کے اعتبار سے. صرف کی مختلف گرامر کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں مختلف مدارس کے اندر مختلف انداز اسلوب ہوتا ہے. البتہ گھما پھرا کر مقصد سب کا یہ ہوتا ہے صرف صغیر کے اندر تمام جو بڑی بڑی گردانیں ہیں صرف کبیرے ہیں مکمل گردانیں ان کا پہلا صیغہ اس میں ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ تمام علم الصرف کو سمجھنا اور اس کو کور کرنا آسان ہو جائے. اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے کرم یکرم، اور مصادر پہ کلک کر کے الکرامت اس میں لے لیتے ہیں تاکہ کرم یکرم آ جائے. کرم یکرم کرمن فہو کریم وکرم یکرم کرمن فذاک مکروم الامر اکرم لتکرم لیکرم لیکرم والنہی لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم والاسماء مکرم مکرم مکرمۃ مکرام اکرم کرما. دیکھیے اسماء مشتقات تو سب کے ایک جیسے ہیں. کرم یکرم لازم ہے یعنی متعدی نہیں ہے، یعنی اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا تو اس کا فعل مجہول نہیں بنے گا، اس کا اسم مفعول نہیں بنے گا. صرف سمجھنے کے لیے ہم نے مکروم اور کریما اور یکرم یہ سمجھ لیا ہے. البتہ جب یہ متعدی بحرف جر ہوتا ہے تب پھر اس کا فعل مجہول، اس کا اسم مفعول سب استعمال ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگ مکمل طور پر منع کر دیتے ہیں کہ لازم کے ابواب سے فعل مجہول کے اور اسم مفعول کے صیغے نہ پڑھے جائیں، تو یہ بات غلط ہے. جب حرف جر کے ذریعے سے فعل لازم متعدی ہوتا ہے تو اس کا فعل مجہول آتا ہے. جسے قرآن کریم میں جاء لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ آیا. اب وہ آیا یہ لازم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا فعل مجہول جو کہ جی ہے نہیں آنا چاہیے، لیکن قرآن کریم کے اندر جی آیا ہے کیونکہ آگے وہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے. صحیح ہے. آگے اگلا باب ہے حسیب یحسب، اور اس کے مصادر میں سے ہم الحسبان لے لیتے ہیں. حسیب یحسب حسبا فهو حاسب وحسب یحسب حسبا فذاک محسوب الامر احسب لتحسب لیحسب لیحسب والنہی لا تحسب لا تحسب لا یحسب لا یحسب. اور اس میں مشتقات تو وہی والے ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہاں پر حاسبن کے ساتھ حسیبن بھی استعمال ہوتا ہے. سمیع اسموں میں سامعون کے ساتھ سمیعون بھی آتا ہے. کرم یکرم کے اندر تو کارمن دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ نے، کریمن وغیرہ ہی دیکھا ہوگا. جو کرم یکرم کے جو مصادر ہیں اس کے اندر جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ عام طور پر یہ دیکھیں قرب یقرب سے قریب آئے گا، بعود یبعود سے بعید آئے گا، کثر یکثر سے کثیر آئے گا، عظم یعظم سے عظیم آئے گا، اور صعب یصعب سے صعیب آئے گا، شرف یشرف سے شریف آئے گا، بصر یبصر سے بصیر آئے گا. لیکن یہ تو باب کرم یکرم کے اسم فاعل کا وزن ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ابواب ہیں سمیع اسماء ان سے جو سمیع آتا ہے تو وہ صفت مشبہ ہوتا ہے، وہ اسم فاعل نہیں ہوتا. اسم فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے یہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، کسی کتاب میں دیکھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ اس پر میں الگ سے ایک پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بناؤں گا. اب ان کے مصادر دیکھ لیتے ہیں. باب نصر ینصر کے مصادر ہیں: النصر مدد کرنا، الخروج نکلنا، الدخول داخل ہونا، القعود بیٹھنا، الطلب طلب کرنا، الحرث کھیتی کرنا، الستر چھپانا، المطر بارش ہونا، السکوت چپ رہنا، الخلود ہمیشہ رہنا، اللمس چھونا، السقوط گر پڑنا، النقض توڑنا، الخلط ملانا. یہ جو مصادر ہیں باب نصر ینصر کے، یہ کل 14 مصادر آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور مصادر بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نصر ینصر ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت یہ ہے تو اب ہر مادے سے آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی مشق کرنی ہوگی. الخروج سے خرج یخرج، الدخول سے دخل یدخل، القعود سے قعد یقعد، الطلب سے طلب یطلب، الحرث سے حرث یحرث، ستر یستر، مطر یمطر، سکت یسکت، خلد یخلد، لمس یلمس، سقط یسقط، نقض ینقض، خلط یخلط.
ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ ان میں سے بعض مادے ایسے بھی ممکن ہیں کہ ان کے اندر نصر ینصر کے علاوہ کوئی اور باب سے بھی وہ استعمال ہوتے ہوں، تو ممکن ہے کہ ایک مادہ جو ہے وہ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل وغیرہ میں سے کسی میں بھی آ سکتا ہو، تو اس میں وہ لغت میں یہ بتا دیتے ہیں کہ ماضی میں عین کلمہ کتنی حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں عین کلمہ کتنی حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باب ضرب یضرب کے مصادر۔ الضرب مارنا، الغلب غالب ہونا یعنی غلب یغلب، الکذب جھوٹ بولنا سے بنے گا کذب یکذب، الکسب کمانا سے بنے گا کسب یکسب، القصد ارادہ کرنا سے بنے گا قصد یقصد، المغفرۃ بخشنا اس سے بنے گا غفر یغفر، الکسر توڑنا سے بنے گا کسر یکسر، الجلوس بیٹھنا سے بنے گا جلس یجلس، الحبس روکنا سے بنے گا حبس یحبس، الکشف کھولنا سے بنے گا کشف یکشف، العصر نچوڑنا سے بنے گا عصر یعصر، الحلق موڑنا سے حلق یحلق، الہلاک سے ہلک یہلک، الحمل اٹھانا سے حمل یحمل۔ باب سمع یسمع کے مصادر دیکھ لیں۔ السمع سننا، الحمد تعریف کرنا، العطش پیاسا ہونا، الجہل نادان ہونا، العلم جاننا، الفہم سمجھنا، القدوم آنا، اللحوق ملنا، الرکوب سوار ہونا، الشرب پینا، السعادت خوش نصیب ہونا، اللعوق چاٹنا، الحفظ نگاہ رکھنا، الوجل ڈرنا۔ تو اب ان کے ماضی مضارع آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، بالترتیب دیکھیں۔ سمع یسمع، حمد یحمد، عطش یعطش، جہل یجہل، علم یعلم، فہم یفہم، قدم یقدم، لحق یلحق، رکب یرکب، شرب یشرب، سعد یسعد، لعق یلعق، حفظ یحفظ، وجل یوجل۔ ٹھیک ہے، اب ہم باب فتح یفتح کے مصادر دیکھ لیتے ہیں۔ الفتح کھولنا، فتح یفتح، الذهاب جانا، ذهب یذهب، جرح یجرح، مدح یمدح، جحد یجحد، نهض ینهض، رفع یرفع، زرع یزرع، قطع یقطع، منع یمنع، جعل یجعل، طبخ یطبخ، مزغ یمزغ، طحن یطحن۔ اور اسی طرح آگے ہے باب کرم یکرم، اور اس کے مصادر ہیں القرب سے قرب یقرب، البعد سے بعد یبعد، الکثرت سے کثر یکثر، الصعوبۃ سے صعود یصعد، العظمۃ سے عظم یعظم، الکرامۃ سے کرم یکرم، الشرافۃ سے شرف یشرف، البصارۃ سے بصر یبصر۔ اور حسیب یحسب کے جو مصادر ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ الحسبان سے حسیب یحسب، النعمۃ سے نعم ینعم، الورم سے ورم یرم۔ اب یہ یورم نہیں ہوگا، یہ یرم ہوگا، اور اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے جو کہ ہم مثال واوی میں پڑھ لیں گے، وعد یعد ورم یرم میں ہم پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح الولی سے ولی یلی، الورع سے ورع یرع، الوراثۃ سے ورث یرث، اور الیأس سے یئس یئیس۔ تو اس میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ ہم نے مکسور کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اب تک کا آپ کا علم الصرف کا سفر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رواں دواں ہوگا۔ بس میں گزارش کروں گا کہ علم الصرف کے جو اسباق ہوتے ہیں اس کو صرف سننے پر اکتفا نہ کیا کریں، ورنہ آپ بہت بڑا نقصان کریں گے، اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ اب تک جو آپ کی سمجھ میں آیا ہے وہ چند دنوں میں آپ بھول جائیں گے۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو سبق آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اس کی مشق کرتے جائیں، خوب مشق کریں، قرآن کریم کھول کھول کر بار بار مشق کریں۔ میری صرفی ایپ حاضر ہے، اس کے ذریعے سے صیغہ نکالیں اور اس کی مشق کرتے رہیں، تو اب تک کے جو آپ نے پڑھا ہے ان کی مشق بار بار آپ کرتے رہیں گے۔ آپ قرآن کریم میں ایک صیغے کو اب تک تو آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ صیغہ ہے، صحیح نا؟ تو اب مثال کے طور پہ قرآن کریم میں جعلنا کا لفظ ہے، جعلو کا لفظ ہے، قال کا لفظ ہے، یقولون ہے، تعلمون ہے، علیم ہے۔ تو یہ جو لفظ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو اتنا سمجھ میں آ جاتا ہوگا کہ یہ ہم علم الصرف میں ہم نے اس بارے میں کچھ پڑھا ہے۔ اب اس میں غور کریں تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ صیغہ آپ نے اب تک پڑھ لیا ہوگا تو آپ حل کر سکیں گے، یا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کم از کم اتنا آئے گا کہ یہ مجھے ابھی حل کرنا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ، اب یہ قرآن کریم میں لَتَجِدَنَّ آیا ہے، تو یہ
لتجدن آپ اس کو اتنا تو سمجھ جائیں گے، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان ہے جو ہم نے لیفعلن پڑھا ہے، لیکن لیفعلن اور لتجدن میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں حروف کچھ کم لگیں گے آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لتجدن کوئی ایسا ہی صیغہ ہے جو لام تاکید نون تاکید والا ہے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو آگے چل کے پڑھنا ہے، تو اس کو آپ اپنے دماغ کے اس خانے میں ایسے صیغوں کو رکھتے جائیں گے کہ جو ابھی حل طلب ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اپنے ایسے صیغے ایک ایک کر کے حل ہوتے انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ثلاثی مزید فی کے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔